اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 89 یعنی 89 تک کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق مسلمانوں کے یعنی صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلاف ہوا اور جو دو رائے ہوئی اس کا ذکر فرمایا. منافقین کی منافقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا اور پھر رب تعالیٰ نے ان منافقین کی خواہش اور ان کی نیت و ارادے کو یہاں ظاہر فرمایا کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ. منافقین سے، کفار مشرکین سے دوستی رکھنے، محبت رکھنے سے منع فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دین کی جانب آئیں اور واپس پلٹ جائیں تو پھر تمہیں وہ جہاں کہیں بھی ملیں تو انہیں تم قتل کر ڈالو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور اپنا مددگار مت بناؤ. اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 90 میں رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا استثناء فرمایا کہ جو جن سے مسلمانوں کو لڑنے سے روکا گیا ہے. یعنی اب تک تو یہ حکم تھا کہ منافقین کو قتل کر دو، منافقین جو ایسے لوگ جو دین کی جانب آئیں واپس پلٹیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان سے جنگ کی جائے، کفار و مشرکین سے لڑائیاں کی جائیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اگرچہ کافر ہیں یا منافق ہیں لیکن ان سے جنگ کرنا مسلمانوں کو منع کیا گیا اور روکا گیا. ارشاد ہوا کہ ان الذین یصلون الی قوم بینہم وبینہم میثاق، ما سوا ان لوگوں کے کہ یہ جو لوگ اس قوم تک پہنچ جائیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو. او جاؤکم حسنت صدورہم، یا پھر وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے لڑتے لڑتے تنگ آ چکے ہوں یا اپنی قوم سے لڑتے لڑتے تنگ آ چکے ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط فرما دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور تو وہ تم سے ضرور لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو اور تم سے نہ لڑیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری جانب وہ صلح کا پیغام بھیجیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی راستہ یا کوئی طریقہ نہیں رکھا. آیت مبارکہ میں ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو منافقین مسلمانوں کے پاس آئے، اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر بعد میں ان کا نفاق اور ان کا کفر جو ہے وہ بالکل واضح ہوا. تو گزشتہ آیت کے آخری حصے میں حکم تھا کہ ایسے لوگ کہ جو اپنے ایمان کا اظہار کریں اور پھر ان کا کفر ظاہر ہو جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے. اور یہاں فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن اگر وہ تمہارے پاس سے بھاگ کر ایسے قوم میں، ایسے ملک میں یا ایسے قبیلے میں جا پہنچیں جن کا اور تمہارا آپس کا معاہدہ تھا نہ لڑنے کا، یا جو ان تک پہنچ جائے، جو شخص ان تک پہنچ جائے وہ تمہیں واپس نہ کریں، اس قسم کا کوئی معاہدہ تھا، تو اب تم معاہدے کا پاس رکھو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو. ان سے نہ انہیں قتل کرو، نہ ان سے کسی قسم کی جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں یہ حکم آج تک باقی ہے، یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس پر عمل بھی فرمایا. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کفار مکہ کے پاس واپس پلٹ گئے